کبھی تنہائی میں تم نے دل سے اللہ کو پکارا ہے، کبھی رات کے سناٹے میں آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ رب سے اپنا درد شیئر کیا ہے۔ جب سب در بند ہو جائیں، جب سہارے چھن جائیں، جب دل کہے بس اب نہیں ہوتا، تب ایک در ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا در۔ یہ ویڈیو ان لمحوں کے لیے ہے جب تمہارا دل ٹوٹا ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری خاموشی کو سمجھے۔ آج ہم بات کریں گے اس تعلق کی جو بندے کے آنسوؤں اور رب کی رحمت کے درمیان پلتا ہے۔ تو آئیے دل سے سنیے اور رب کے قریب ہونے کا راستہ پائیے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحہ ٹھہر کر سوچیں، کب آخری بار تم نے دل سے، ٹوٹے ہوئے دل سے، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے بات کی تھی؟ آج کی اس محفل میں ہم ایسی کیفیت کی بات کریں گے جس کا ذائقہ صرف وہی جانتا ہے جس نے دل کے سچے یقین اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے فریاد کی ہو۔ جب بندہ تھک جاتا ہے، جب دنیا کے در بند ہو جاتے ہیں، جب لوگ صرف جملے بولتے ہیں لیکن دل نہیں سمجھتے، تب ایک در ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ دروازہ ہے رب کا، ہمارے اللہ کا۔ جب بندہ رو کر اللہ سے اپنا درد بیان کرتا ہے تو وہ لمحہ صرف دعا کا نہیں ہوتا، وہ ایک ملاقات ہوتی ہے۔ ایسی ملاقات جس میں الفاظ کم ہوتے ہیں، آنکھوں سے بہتا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں ہوتی، وہ التجا ہوتی ہے۔ وہ گزارش نہیں ہوتی، وہ رشتہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو صرف رب اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ کبھی تم نے رات کی تنہائی میں سجدے میں سر رکھ کر رب سے کہا ہے، یا اللہ، میرے سوا کسی کو نہیں پتا میں کس درد میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں جانتا ہوں تو سب جانتا ہے، تو میرے دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ سے واقف ہے۔ ایسے لمحات میں جب بندہ رو رہا ہوتا ہے، رب صرف دیکھتا نہیں، وہ سن رہا ہوتا ہے، اور صرف سن ہی نہیں رہا ہوتا، وہ جواب بھی دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تمہارے دل کو ایک سکون سا محسوس ہوگا، ایسا لگا ہوگا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ یہ اسی کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ لیکن یہ مانگنا صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ مانگنا آنکھوں کے آنسو، دل کی فریاد اور زبان کی سچائی سے ہوتا ہے۔ یقین کرو، جب تم سچے دل سے، یقین کے ساتھ رب سے مانگتے ہو تو تمہاری آواز عرش کو ہلا دیتی ہے، اور جس رب کا عرش تمہارے آنسوؤں سے ہل جائے، وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے؟ یاد رکھو، اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہماری خاموشیوں کو سنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو ہمارے آنسو پسند ہیں، لیکن وہ آنسو جو صرف اسی کے لیے بہائے جائیں۔ نہ دنیا کے دکھ کی شکایت ہو، نہ لوگوں کی بے وفائی کا گلہ، بس رب سے دل کی بات ہو۔ یاد ہے تمہیں وہ وقت جب بچپن میں کوئی چیز کھو جاتی تھی اور ہم روتے ہوئے ماں کے پاس جاتے تھے؟ ماں کچھ نہ بھی دے لیکن گلے لگا لیتی تھی اور ہمیں سکون سا آ جاتا تھا۔ بس ایسا ہی رب ہے، وہ گلے نہیں لگاتا لیکن دل میں ایسا سکون اتارتا ہے کہ دنیا کے سارے دکھ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ لیکن شرط ہے یقین کی، ایسا یقین کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو یہ گمان ہو کہ وہ سن رہا ہے، ایسا یقین کہ جب آنکھ سے آنسو نکلے تو دل میں امید ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، ایسا یقین کہ جب زبان سے الفاظ نکلے تو دل کہے، یا رب میں جانتا ہوں تو ضرور سنے گا۔ اللہ کی مدد دیکھنی ہو تو ان لوگوں کی زندگی دیکھو جنہوں نے اپنی راتیں اللہ سے باتیں کرتے گزاری، جن کے سجدے گواہی دیتے ہیں کہ وہ رب سے قریب تھے، ان کے آنسو ہی ان کا ذریعہ قربت بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، بیٹے یوسف کی جدائی میں برسوں روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن یقین کبھی نہ ٹوٹا۔
اور رب نے ایسا صبر اور یقین دیکھا کہ بچھڑے ہوئے بیٹے کو بادشاہی کے رتبے سے پھر باپ کے قدموں میں لا کھڑا کیا۔ بس یہی ہے صبر، آنسو اور یقین۔ ناظرین، یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اسے دل سے محسوس کیا ہے؟ جب رات کو سب سو جائیں، تم اکیلے اٹھ کر رب سے بات کرو، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی دنیاوی فخر، بس رب اور تم، بس ایک بندہ اور اس کا رب۔ یہ لمحہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسی لمحے وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو ہم نے کبھی مانگی نہیں ہوتی۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن جلدی میں، ہم مانگتے ہیں لیکن بغیر یقین کے، ہم روتے ہیں لیکن لوگوں کے آگے۔ جب آنسو رب کے لیے ہوتے ہیں اور رب وہی آنسو قبول کرتا ہے جو اس کے سامنے بہائے جائیں۔ اسی لیے جب بندہ رو کر اللہ سے اپنا درد بیان کرتا ہے تو وہ صرف درد کا اظہار نہیں ہوتا، وہ بندے کا اپنی کمزوری ماننا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ رب کے سامنے جھک جائے، رب اسے دنیا کے ہر در کے آگے سر اٹھا کر جینے کی طاقت دے دیتا ہے۔ ناظرین، دل سے ایک بات کہوں گی، آج رات، بس آج ایک بار اللہ کو اپنا سب کچھ بتا دینا، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی لفظ کی ترتیب کے، بس دل سے، سچے دل سے۔ پھر دیکھنا وہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جب بندہ اللہ سے دل کھول کر بات کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں، ہم نے بہت مانگا، روتے بھی رہے، پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ تو میری بات غور سے سنو، جب تم اللہ سے مانگتے ہو اور فوری کچھ حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں سنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بہتر وقت، بہتر چیز اور بہتر حالات تیار کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تم نہیں جانتے لیکن تمہارا رب جانتا ہے۔ تم صرف درد دیکھ رہے ہو، وہ تمہاری آخرت اور انجام دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ صرف وہی نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، بلکہ وہ بھی دیتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہیں۔ روتے ہو، وہ تمہاری تقدیر بدلنے میں لگا ہوتا ہے۔ جب تم سجدے میں گرتے ہو، وہ تمہارے دشمنوں کے راستے بند کر رہا ہوتا ہے۔ جب تم خاموشی سے آنسو بہاتے ہو، وہ آسمانوں میں تمہارے لیے فیصلے لکھوا رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی مدد کی نشانیاں بڑی خاموش ہوتی ہیں، وہ کوئی شور نہیں مچاتی، لیکن تمہارے دل کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہیں۔ تمہیں کبھی ایسا لگا ہوگا کہ دل بہت بوجھل تھا اور اچانک وہ بوجھ ہٹ گیا۔ کوئی ایسی بات جو تم سوچ سوچ کر پریشان تھے، اچانک خود بخود حل ہو گئی۔ کوئی مشکل جو تمہارے بس سے باہر تھی، کسی اور طرف سے آسان ہو گئی۔ یہ سب اللہ کی مدد کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو وہی پہچانتا ہے جو یقین رکھتا ہے۔ یقین دعا کی روح ہے۔ یقین وہ چیز ہے جو تمہیں ہر بار دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت دیتا ہے، چاہے کتنی ہی بار تمہیں مایوسی ملی ہو۔ یقین وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی امید کی روشنی دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنا بڑا امتحان ملا تھا؟ مال، اولاد، صحت، سب کچھ چلا گیا، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی شکایت کا نہ نکلا۔ بس یہی کہتے رہے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے انہیں ہر چیز لوٹا دی، دگنا کر کے، کیونکہ ان کے آنسو، ان کا صبر اور ان کا یقین سب سچے تھے۔ ناظرین، جب تم رب پر یقین رکھتے ہو تو تمہارا درد بھی عبادت بن جاتا ہے۔
تمہارے آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں، تمہاری خاموشی بھی پکار بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہ دنیا امتحان ہے۔ رب تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے آزماتا ہے۔ اور جب تم روتے ہو دل سے سچے یقین کے ساتھ، تو تم صرف دعا نہیں کرتے، تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ یہی قربت، یہی تعلق وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ پھر ایک دن آتا ہے جب تم اپنی وہی پرانی دعائیں یاد کرتے ہو اور حیران ہوتے ہو کہ کیا واقعی اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا؟ لیکن وہ وقت تب آتا ہے جب تم نے ہار نہیں مانی ہوتی، جب تم نے ہر بار دوبارہ سجدے میں گر کر کہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے تجھ سے ہی امید ہے۔ میرے دوستو، سننے والو، آج سے، ابھی سے اپنے دل کے حال اللہ کو سناؤ۔ لوگوں سے بات کم کرو، اللہ سے بات زیادہ کرو۔ لوگوں سے امید کم رکھو، اللہ سے امید زیادہ رکھو۔ لوگوں کے سامنے کم رو، اللہ کے سامنے دل کھول کر رو۔ اور بس یہ یقین رکھو، جو آنکھ اللہ کے لیے بھیگتی ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتی۔ اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم مانگ رہے ہو، اور وہ بھی دے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جانتے ہو، یہ ایک دعوت ہے تمہیں، مجھے، سب کو، کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، سچے دل سے اللہ سے ایسا تعلق بنائیں کہ دنیا کی کوئی مشکل ہمیں توڑ نہ سکے۔ اگر یہ بات تمہارے دل کو لگی ہو تو آج کی رات بس ایک بار سچے دل سے، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تم دیکھو گے وہ تمہیں وہ سکون دے گا جو پوری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمارا حافظ ہو، مددگار ہو، اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔